قسط نمبر 20 دیوانوں کا دور، خزانے، چالیں اور گجرات کی نئی چمک۔ گجرات اب بنگی راج سے نکل چکا تھا۔ اب یہ شہر تھا لاہور کی سلطنت کا اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ایک ایک افسر کے ماتحت چلنے والا نظم و نسق۔ مگر سوال یہ تھا کہ افسر بدلنے سے شہر سنورتا ہے یا ہر نیا چہرہ اپنی چال، اپنا حساب لے کر آتا ہے؟ آج کی قسط میں ہم دیکھیں گے ان چہروں کو جنہوں نے گجرات کو کبھی سنوارا، کبھی ہلایا اور کبھی اتنی جلدی رخصت ہو گئے کہ تاریخ صرف ایک سطر میں ان کا ذکر کرتی ہے۔ بھگت بشن داس 1824 سے 1826 تک۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جب بھگت بشن داس کو گجرات کا انتظام سونپا تو اس کی آنکھ لاہور کی روشنیوں سے ہٹی نہیں تھی، مگر قدم گجرات کے بازاروں میں رکھ چکے تھے۔ 2 سال میں اس نے محصول کا نظام سخت کر دیا، خزانے کو بھرنے کی کوشش کی، مگر عوام کے دلوں میں اس کا تاثر ایک حساب دار افسر کا رہا، نہ کہ محبوب منتظم کا۔ نہ کوئی کارنامہ، نہ کوئی بغاوت، بس ایک خاموش کاغذی سا دور، جیسے تاریخ کی سطح پر ہلکی سی لکیر۔ پھر آیا ایک انوکھا نام، دیوان کشور کور، ایک وید یعنی طبیب جو حکومت کے دفتر میں دیوان بن کر آیا۔ شاید رنجیت سنگھ کو یقین تھا کہ جو انسان جسم کا مزاج سمجھتا ہے وہ شہر کی نبض بھی جان سکے گا، مگر 1 سال کا وقت اور کوئی بڑا کارنامہ درج نہ ہو سکا۔ یہ وہ دور تھا جب گجرات میں حکومتیں نہیں، تبادلے چل رہے تھے۔ شیو چرن 1828 اور پھر آئے شیو چرن جن کا نام تاریخ میں صرف 1 سال کے لیے جھلکتا ہے، 1828۔ ان کا دور نہایت مختصر اور انتظامی طور پر بے اثر رہا، نہ کوئی بڑا اقدام، نہ کوئی بڑا تنازع، بس 1 سال کا گزر جیسے خزاں کی ایک شام۔ خلیفہ نور الدین 1828 میں دوبارہ واپسی۔ پھر اچانک وہی پرانا چہرہ واپس آتا ہے، خلیفہ نور الدین۔ جی ہاں، وہی نور الدین جو فقیر عزیز الدین کے ساتھ گجرات کا پہلا نظم سنبھال چکا تھا، اب دوبارہ صرف 3 ماہ کے لیے گجرات آیا، مگر وقت اتنا کم تھا کہ کچھ سنوارنے سے پہلے ہی روانہ ہونا پڑا۔ شاید وہ صرف خلا پر کرنے آیا تھا، یا شاید رنجیت سنگھ کو وہی پرانے چہرے نئی جگہوں پر آزمانے کی عادت تھی۔ مسٹر مارٹن 1828 سے 1830 تک۔ پھر تاریخ نے ایک حیرت انگیز موڑ لیا۔ ایک یورپی، ایک عیسائی افسر، مسٹر مارٹن، گورے چہرے کے ساتھ گجرات کے تخت پر بیٹھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب لاہور دربار نے کسی غیر ہندوستانی کو مکمل اعتماد کے ساتھ اہم شہر کا انتظام سونپا۔ 2 سال مسٹر مارٹن نے گجرات کے نظم و نسق میں یورپی طریقہ کار، سختی اور صفائی کے اصول لاگو کیے۔ کہتے ہیں وہ نہایت منظم اور اصول پرست تھا، مگر ساتھ ہی عوامی رابطے سے محروم بھی رہا۔ گجرات نے پہلی بار یورپ کی طرز پر حکومت دیکھی، مگر دلوں میں یہ سوال باقی رہا، کیا یہ گورے افسر مقامی دھرتی کو سمجھ سکتے ہیں؟ اختتامیہ۔ رنجیت سنگھ کا گجرات ایک تجربہ گاہ بن چکا تھا۔ ہر نیا افسر ایک نئی کہانی لے کر آتا، کبھی خزانے کے خواب، کبھی قانون کی سختی، کبھی حکمت، کبھی خاموشی۔ ان سب افسران نے گجرات کو صرف نظم کا نہیں بلکہ تاریخ کا تجربہ بنا دیا۔ مگر سوال یہ ہے، جب مہاراجہ کا وقت ختم ہو تو یہ افسر کس کے ہو جاتے ہیں؟